الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، قرآن مجید کی آیتیں اور اس سے جڑے واقعے کی طرف اس مختصر سے وقت میں ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے 9 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے اندر باتیں ہو رہی تھیں، چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت انہوں نے چاہی تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اجازت مانگا تو ان کو بھی اجازت دے دی گئی۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلا ہوا ہے اور ایک طرح کے رنج و غم کے آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، ما لک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کی انہوں نے پوچھنا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسی ناگوار بات گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے مبارک بدلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو بیویاں ہیں وہ اپنے گھر کے اخراجات میں اور مزید چاہتی ہیں، یعنی جو نفقہ جو عادی ہوتا تھا، عام طور سے جتنا خرچ گھر کے لیے دیا جاتا تھا اس سے بڑھ کر وہ چاہتی ہیں۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، فقراء پر، مساکین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حالت تھی، غور سے سنیں، خاص کر جن دنوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اپنے لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر غرباء، فقراء، مساکین کی حالت ہو، اللہ تعالی ہر ایک کی حالت میں کشادگی عطا فرمائے، آسودگی عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالی فقر و فاقہ کو دور فرمائے، اپنے فضل اور رحم سے سب لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت دیکھیے، 2 مہینے گزر جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، ان کی بیویوں کے گھروں میں، امہات المؤمنین کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور بعض بیویوں کے گھر میں مٹھی جو رہ جاتے تھے، چند جو ہیں، اور بعض بیویوں کے گھروں میں وقت آنے پر ڈھونڈو بھی تو کھجور نہیں ملتا تھا، 1-2 کھجور نہیں ملتے تھے۔ جیسے وہ عورت جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت تلاشا، 3 کھجور تو ملے اور کچھ پا نہیں سکی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، تو ان کو لگا کہ ہم بہت تنگ دستی میں ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے نفقے میں، ہمارے اخراجات میں اور کچھ دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اور وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانے لگے اور ڈانٹنے لگے کہ کیوں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مطالبہ کرتی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا ہے، اور ایسی ضرورتیں مانگتی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں، وہ جو بھی آتا ہے فقراء، مساکین، غریبوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہمارے پاس جو حالت تھی ہم اس میں تھوڑی وسعت چاہتے تھے اور مزید ہم چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کی جس کو آیت التخیر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کو ایک طرح کا آپشن دیا، اختیار دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کس بات کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ
رخصت کر دو۔ تو ایک طرح کا اختیار دیا گیا کہ اگر اسی تنگ دستی کی زندگی، معاشی کی تنگی پر صبر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر چل سکتی ہو تو چلو، نہیں اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں رخصت کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنے ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھو فیصلہ لینے سے پہلے اپنے باپ سے مشورہ کر لینا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو بنایا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معاملے میں میں اپنے باپ سے مشورہ کروں، یا کوئی ایسا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ سے پوچھ کر بولوں؟ میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اور اس زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زیب و زینت کی زندگی اختیار کر سکتے؟ تو ساری بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو پسند کیا، صحبت کو پسند کیا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ تنگ دستی اور یہ فقر و فاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، اور آدمی جب ان حالات سے دوچار ہو تو اس واقعے کو یاد کرے اور صبر کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کشادگی دیتا ہے تو شکر کرے۔ صبر کا بدلہ بھی جنت ہے اور شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے ایک ہی جواب دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ اسی زندگی پر صبر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ان باتوں کو ہمارے لیے بیان کرتی ہے، تاکہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں اور ہم اپنی زندگیوں میں صبر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے اور شکر کے بدلے ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔